مجھ سے ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ عبد المسیح موعود، یہ جو بعض اوقات سننے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آیا ہے کہ درود شریف کے درمیان والا عبد المسیح موعود پڑھا جاتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ میں یہاں یہ بتاتا چلوں کہ جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے، یا جب تک میں جماعت کا فرد تھا، تو اس وقت تک میں نے جماعت کے کسی بھی ذمہ دار آدمی کی زبان سے جو درود شریف ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی مبارک، اس پر کسی قسم کی کوئی بھی تبدیلی یا ترمیم یا تحریف میں نے نہیں سنی ہوئی۔ ہاں، جماعت کے اکثر احباب جب کوئی تقریر یا خطاب کیا کرتے تھے، یا ان کے لیٹر پیڈز پہ بھی یا کسی رسالے اخبار میں بھی، تو وہاں پہ دو چیزیں، ایک چیز جو ہے وہ بڑی واضح ہوتی تھی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، تو اس کے آگے وہ علی عبد المسیح موعود جو تھے وہ پڑھتے تھے اور لکھا ہوتا تھا۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور اس کے آگے علی عبد المسیح موعود و مسلم موعود وعلی خلفاء، اور یہ وہ گو کہ وہ کہنے کو تو یہ کہیں گے کہ دیکھیں جی کہ اس میں ہم نے کیا کیا، جیسے ہم اللہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تو درود بھیج حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر، اسی طرح ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے بندے مسیح موعود پر بھی تو درود بھیج۔ گزارش یہ ہے کہ آپ کہنے کو تو کچھ بھی کہہ لیں، لیکن ایک چیز ہوتی ہے کہ بعض چیزوں کے اندر آپ کو اختیار ہوتا ہے کہ آپ وہ چیزیں کر لیں، اور بعض چیزوں میں آپ کو اختیار نہیں ہوتا کہ آپ نہیں کر سکتے۔ لیکن جماعت احمدیہ نے مطلب میں اس کو اس لیے علیحدہ مذہب اور کلٹ اور یہ تمام باتیں کہتا ہوں کہ ان کے نزدیک جو احترام ہے ان اصطلاحات کا جو اسلامی ہیں، پیورلی اسلامک اصطلاحات ہیں، انہوں نے ان کا وہ احترام نہیں رہنے دیا ہوا ہے، انہوں نے اس کو عام کر دیا ہوا ہے۔ میں آپ کو اس طرح سے مثال کے طور پہ اس کو یہ لے لیں کہ یہ ایک بہت بڑی بات اٹھی تھی پاکستان میں ان کے بارے میں کہ جی یہ کہتے ہیں کہ جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے 313 صحابہ تھے، اس طرح مرزا غلام احمد کے بھی صحابہ ہیں، اور مرزا غلام احمد کی جو زوجہ تھیں ان کو بھی یہ ام المومنین کے نام سے۔ اب جب جماعت سے آپ بات کریں گے تو جماعت والے آپ کو بڑے آرام سے کہہ دیں گے جی اچھا جی آئیے جی صحابہ کا دیکھتے ہیں جی لغوی معنی کیا ہے، جی لغوی معنی یہ ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس عام فہم آدمی کو نہیں پتا کہ لغوی معنی کیا ہوتے ہیں، یہ کیا نہیں ہوتے۔ بات یہ ہے کہ بعض اصطلاحات ایسی ہیں جو صرف اور صرف وہ اسلامک مطلب اصطلاحات ہیں، وہ اس کسی دین کے لیے، کسی مذہب کے لیے، کسی تحریک کے لیے، کسی گروہ کے لیے اس کے ساتھ مخصوص ہو جاتی ہیں، اور وہ ایک میسج دے رہی ہوتی ہیں کہ یہ چیز کیا ہے۔ اب صحابہ سے جب آپ حضور کہیں گے، جب آپ آ حضرت کہیں گے، جب رسول اللہ کہیں گے، تو آپ کے ذہن میں فوری طور پہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، محمد عربی، ابن عبداللہ، ابن عبد المطلب کا نام اور ان کا تصور فوراً آپ کے ذہن میں آ جائے گا۔ حالانکہ اللہ کے اور بہت سے رسول ہیں، آپ رسول اللہ کے بہت اللہ کے رسول ہیں، لیکن نہیں، ذہن فوراً اتر جائے گا۔ جب آپ صحابہ کا لفظ استعمال کریں گے تو آپ کا ذہن فوری طور پہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی طرف جائے گا۔ جب آپ حواری کا لفظ استعمال کریں گے فوری طور کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے ان کی طرف جائے گا۔ جماعت احمدیہ نے اس چیز کو اس طرح سے کر دیا ہے کہ اس کا وہ احترام اور وہ اس کی خصوصیت اس سے مٹا دی انہوں نے۔ کیا کسی آدمی کو نہیں پتا کہ صحابہ کے کیا معنی ہیں؟ یہ کمپینین ہے، ساتھی ہیں، یہ کیا ہے؟ ہر کوئی جانتا ہے۔ لفظ کافر ہے۔
کافر سے مراد ہر انسان فوری سمجھ آتا ہے کہ کافر سے یہ مقصد ہے کہ وہ شخص جو اللہ اور اس کے رسول اور اسلام اور قرآن کو نہیں مانتا وہ کافر ہے. یہ کہتے ہیں جی آئیے لغوی معنی دیکھتے ہیں. قرآن کا لغوی معنی جی کافر کا ہے جی کہ نہ ماننے والا، انکار کرنے والا، ہر کوئی جانتا ہے. لیکن ایک جرنل ٹرمینالوجی جو ہے جسے ہم اسلامک ٹرمینالوجی کہتے ہیں، اس سے وہ مخصوص معنی ہے جس کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے، جس کو آپ کسی اور جگہ پہ استعمال نہیں کر سکتے. آپ کسی بھی جا کے کرسچین سے یا جیو سے یا ویسٹرن اسکالر سے پوچھ لیجئے کہ انفیڈل کا کیا مطلب ہے، فوری بتا دے گا. یہ جو مسلمان جو ہیں اس کو کہتے ہیں کہ جو مسلمان نہیں ہے، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ، ان کی رسالت پہ، ان کے نبی ہونے پہ جو یقین نہیں رکھتا، جو ان کو نہیں مانتا اور اسلام کو نہیں مانتا، اس کا مطلب وہ کافر ہے. آپ اسی چیز پہ غور رکھیے گا کہ جب پاکستان کی اسمبلی نے احمدیوں کو کے بارے میں فیصلہ کیا تھا تو ان کو کافر نہیں قرار دیا تھا، ان کو غیر مسلم کا لفظ کہا تھا، کیونکہ ان پہ اللہ کا یہ یقین کا دعویٰ کرتے ہیں. اب لغوی معنی یہ کہیں کہ جی دیکھیں ہم درود شریف کے اندر تو ایک دعائی کر رہے ہیں نا، مطلب ایک ہم اللہ سے یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو درود و سلامتی اور ان پہ سلام بھیج. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا خیال ہے آپ اگر کل کو لا الہ الا اللہ مرزا غلام احمد رسول اللہ کہنا شروع کر دیں، چونکہ آپ مرزا غلام احمد کو تو رسول مانتے ہی ہیں، آپ مرزا غلام احمد کو نبی اور رسول تو مانتے ہی ہیں، تو آپ کل کو اگر یہ کہیں کہ لا الہ الا اللہ مرزا غلام احمد رسول اللہ، تو اس میں قباحت کیا ہوگی بھائی؟ آپ کیوں نہیں کہتے؟ جب آپ مانتے ہیں تو آپ اس کا اعلان کیوں نہیں کرتے؟ اس میں جھجک آپ کو کاہے کی ہے بھائی؟ لغوی معنوں کے اندر بھی ہے اور آپ دعا بھی دینا چاہتے ہو، آپ شہادت بھی دینا چاہ رہے ہو، جیسے یہاں پہ اللہ عبدہ مسیح الموعود کہہ کر آپ کہہ رہے ہو کہ جی اللہ کو کہ ان پہ سلامتی اور درود بھیج، تو یہاں پہ بھی آپ اقرار تو کر رہے، تو آپ بالکل لا الہ الا اللہ مرزا غلام احمد رسول اللہ کہیں. پھر آپ کیوں نہیں کہتے؟ آپ کیوں منافقت سے کام لیتے ہیں؟ آپ اللہ کے رسول حضرت کو بھی بقول آپ کے کہ آپ اس کو بھی ان کو بھی اللہ کا رسول مانتے ہیں اور مرزا غلام احمد کو بھی مانتے ہیں، تو پھر آپ دونوں کلمے پڑھ لیجئے کیجئے. اگر آپ دونوں درود پڑھتے ہیں مطلب کہ بغیر مسیح موعود کے، تو یہ جو ہے کلمے، تو یہ کلمہ بھی بغیر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیے مرزا غلام احمد کا نام شامل کر کے کر لیں، تو مانے تو وہی لغوی ہوں گے نا کہ جی آپ نے گواہی دی ہے اور آپ مرزا غلام احمد کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، تو اس میں قباحت کیا ہے؟ آپ کی نیتوں کے اندر، ان جماعت کے لوگوں کے اندر باقاعدہ طور کے اوپر یہ چیز جو ہے ایک پلاننگ کے تحت آ رہی ہے. اور اگر یہ چیز نہیں ہے، دیکھیے میں عرض کروں، اور یہ ابھی سے یہ چیز ہوئی ہے، جماعت میں یہ تبدیلی آئی ہے، اگر جماعت یہ جواز پیش کر دے کہ دیکھیں جی ہمارے علم میں نہیں تھا، یہ کسی ایسے ہی ہمارے آج کل کے، تو پھر آپ ان کا لیول لے لیں کہ جس لیول کے یہ لوگ آ کے باتیں کر رہے ہیں اور یہ جو دعوے کرتے ہیں کہ جی دیکھیں دوسرے جاہل ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، اور ہم اس سے آپ کو جماعت احمدیہ کی علمی سطح کا اندازہ ہونا چاہیے کہ بغیر سوچے سمجھے کہ اس کی چیز کو جانے پہچانے کے یہ کیا کہہ رہے ہیں اور کیا کہہ سکتے ہیں اور کیا نہیں کہہ سکتے، کہ اس چیز کو شامل کیے چلے جا رہے ہیں، اس کو کوئی ان کو اس چیز کا نہیں علم کہ اس کے اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں. میں اپنی اس بات کو جاری رکھوں گا، اس کا دوسرے حصے میں بات آ جائے گی، وقت کی کمی کے باعث یہاں پہ جتنا بھی میں بات کر سکا. یہ کسی چیز میں تبدیلی کرنا، یہ اصل میں اپنے آپ کو وہ ثابت کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیے ہم اسلام کے پیرلل، اسلام کے برابر کھڑے ہیں اور ہم اسلام ہی کی بات کر رہے ہیں. جب ہم یہ کر رہے ہیں، جب آپ نے مسیح موعود کو لے آئے کہ وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، تو دنیا میں تو اربہا اللہ کے بندے ہیں، پھر ہر شخص اپنی بات نکال سکتا ہے، ہر شخص اپنا نام اس میں ڈال کے کہہ سکتا ہے کہ اللہ تو مجھ پہ بھی یہ کر. میری یہ گفتگو جاری رہے گی، میری دوسری میں یہ بات کرتا ہوں. آپ کا شکریہ.